قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کا 13واں سپارہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے. اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے. یہ خطاب ہے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان، سیدنا داود، اسماعیل، ابراہیم علیہم السلام. ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہم نے ان کی بھی بیویاں اور ان کی بھی اولادیں بنائی تھیں. جو آپ سے پہلے رسول تشریف لائے وہ رسول بھی صاحب اولاد تھے
ان رسولوں کی بھی بیویاں تھیں، انہوں نے شادیاں کی، ان کی بیٹیاں بیٹے ہوئے۔ تو اگر آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، یہی بیویاں اور اسی طرح کی اولاد آپ سے پہلے ہوئے، آپ سے پہلے بھیجے ہوئے رسولوں کی بھی تھی۔ یہ جو ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہ فرمان اور یہ ارشاد در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک شبہ اور ایک وسوسے کا اعتراض ہے۔ وہ شبہ، وہ وسوسہ، وہ اعتراض کیا گیا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور اعتراض کیا گیا کفار مکہ کی طرف سے، آپ کے دشمنوں کی طرف سے، آپ کے مخالفین کی طرف سے۔ اعتراض کرنے والے مخالفین ہیں، اعتراض کرنے والے آپ کے دشمن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی صفائی اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو گزشتہ جمعہ عرض کی گئی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ پر اعتراض، رسول علیہم السلام پر تنقید اور تنقیص، یہ ہر دور کے مخالفین کا اور ہر دور کے منکرین کا وتیرہ رہا ہے۔ ہر رسول پہ اس کی قوم نے بے جا اعتراض کیے، ہر نبی کی ذات پہ ان کے مخالفین نے تنقید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا، اعتراض کا جواب دیا۔ جب مکے والوں نے اعتراض کیا، مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تنقید کی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اور وہ اعتراض مکے والوں نے کیا تھا، کفار نے کیا تھا، اور اسی کفار کے اعتراض کو نقل کیا گیا ہر دور میں مخالفین نے اور دشمنان رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو اعتراضات کیے، ان اعتراضات میں یہ اعتراض سر فہرست ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اعتراض ابو جہل و ابو لہب نے، اور ابو جہل اور ابو لہب کے پیروکاروں نے، ہم نواؤں نے کیا، اور بعد میں آنے والے دشمنان دین، دشمنان رسول یہ اعتراض کرتے رہے۔ اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو بے جا اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات میں یہ اعتراض سر فہرست ہے۔ گویا آج کے کفار وہی بولی بول رہے ہیں، آج کے دشمن، آج کے مخالفین وہی زبان بول رہے ہیں جو زبان مکے کے کافروں نے بولی تھی، جو زبان ابو لہب، ابو جہل، ان کے ہم نواؤں نے بولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب اسی وقت دے دیا تھا۔ آج جو دشمنان زبان بول رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ان اعتراضات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ اب بات سمجھیں، کفار مکہ کا اور منکرین
رسالت کا کہنا یہ تھا کہ یہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے، رسول ہونے کا دعوے دار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم بیاہ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ہماری اولاد ہے، اس کی بھی بیویاں ہیں، اس کی بھی اولاد ہے۔ یہ ایک ایسا نبی ہے جس کی اولاد بھی ہے، جس کی بیویاں بھی ہیں، جس نے شادیاں بھی کی ہیں، اور جس نے بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا نبی ہے۔ نبی تو ایسا ہونا چاہیے اس کو نہ بیوی کی حاجت ہو، اس کو نہ اولاد کی حاجت ہو، اور اس کو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہو، وہ عام انسانی ضروریات سے مستثنی ہو۔ جس طرح عام انسانوں کی ضروریات ہیں، اگر نبی کی ضروریات بھی وہی ہوں، وہ نبی کیسا؟ جیسے عام انسان کرتے ہیں، نبی ہونے کا دعوے دار بھی ایسا ہی کرے تو نبی کیسا؟ نبی تو وہ ہو جس کی نہ کوئی بیوی ہو، جس کی نہ کوئی اولاد ہو، پتہ چلے کہ یہ نبی ہے۔ یہ کفار مکہ کا، منکرین مکہ کا اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیوں ہیں، آپ کی اولاد کیوں ہے؟ لیکن آج کے جو کفار ہیں، آج کے جو منکرین ہیں، وہ کفار مکہ سے دشمنی رسالت میں کئی گنا بڑے ہوئے ہیں۔ آج کے جو مخالفین ہیں، آج کے جو دشمن ہیں، وہ کفار مکہ سے دشمنی میں کئی ہاتھ آگے ہیں۔ اس لیے کہ کفار مکہ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ نبی وہ ہونا چاہیے جس کو بیوی کی حاجت نہ ہو، نبی وہ ہونا چاہیے جس کو اولاد کی، جس کو بیٹے کی، بیٹیوں کی کوئی خواہش نہ ہو، بس وہ نبی ہونا چاہیے۔ ان کفار نے تو یہ کہا تھا، اور آج کے منکرین اور آج کے کفار معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تنقید اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے جنس پرست تھے اور بڑے خواہش پرست تھے۔ آپ کی جنس پرستی اور خواہش پرستی اتنی تھی، آپ نے متعدد شادیاں کی، کسی ایک بیوی دو بیویوں پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ نے بس نہ کی، آپ نے متعدد شادیاں کی، متعدد بیویاں رکھیں، باندیاں رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ازدواجی اعتراض اس وقت کے کافروں نے بھی کیا تھا، آپ کی ازدواجی زندگی پہ اعتراض آج کے کافر بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میں کھل کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفار مکہ نے ازدواجی زندگی پہ جو اعتراض کیا تھا، آج کے کفار اس اعتراض میں کئی گنا آگے بڑھ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور وہی جواب آج کے خطبہ کا لب لباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر بیویاں اولاد رکھنا کوئی عیب ہے، اگر بیویاں اور اولاد والا ہونا کوئی نقص ہے، تو اے مکے کے کافرو، پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اگر بیویاں اور اولاد والا ہونا کوئی کمزوری ہے، تو یہ کمزوری اور یہ عیب، یہ نقص صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے اور جن رسولوں کے پیروکار تم بھی ہو، جن کے نام لیوا تم بھی ہو، تم بھی ان کے گن گاتے ہو۔ اگر یہ نقص اور یہ عیب ہے تو معاذ اللہ یہ نقص اور عیب تو پہلے رسولوں میں بھی تھا، پہلے انبیاء نے بھی یہ کام کیا تھا، پہلے انبیاء کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو یہ اعتراض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، یہ اعتراض تو ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہے، یہ اعتراض تو یعقوب علیہ السلام پہ،
اسماعیل علیہ السلام پہ، سلیمان علیہ السلام پہ بھی یہی اعتراض بنتا ہے، تو یہ اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض ہے اور یہ کوئی نقص ہے تو یہ نقص اور یہ اعتراض تو ہر رسول اور ہر نبی میں پایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، تعدد ازواج، متعدد نکاح کرنا اور متعدد بیویاں ہونا، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، مذہب اسلام میں ہی اس کی اجازت نہیں کہ آدمی متعدد نکاح کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول نہیں ہے جنہوں نے متعدد نکاح کیے ہیں، بلکہ تعدد ازواج ہر آسمانی شریعت میں، ہر آسمانی مذہب میں، بلکہ آسمانی مذہب کے علاوہ اور جو دیگر مذاہب ہیں، تعدد ازواج ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہی جواب ہے کہ آپ ہندو مت کا مطالعہ کریں، ہندو مذہب کو دیکھیں، سکھ مذہب کو دیکھیں، ہندو مذہب میں، سکھ مذہب میں تعدد ازواج کا تصور موجود ہے۔ یہودیت کو دیکھیں، یہودیت میں تعدد ازواج کا تصور موجود ہے، اور تمام آسمانی مذہب کے، تمام آسمانی مذاہب والے جن کو اپنا مرشد، اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، اور ان کی 2 بیویاں تو بہت مشہور ہیں، تمام سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کا کیا نام تھا جی؟ سیدہ ہاجرہ، اور دوسری تھی سیدہ سارہ۔ سیدہ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، اور سیدہ سارہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ایک تیسری بیوی ان کا نام قطورہ تھا، قاف قا واو را ہا، قطورہ۔ یہ 3 بیویاں ابراہیم علیہ السلام کی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے تورات کے مطابق 4 نکاح کیے، 4 بیویاں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بیویاں 100 سے زائد تھیں، داؤد علیہ السلام کی بیویاں 100 سے زائد تھیں۔ تو یہ تعدد ازواج، متعدد نکاح کرنا، متعدد بیویاں رکھنا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء رسولوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ان کی متعدد بیویاں تھیں، اور تم اے یہودیو موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹا نام لیتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام خود متعدد بیویوں کے خاوند تھے، آپ کے کئی نکاح ہوئے تھے، بیک وقت آپ نے اپنے نکاح میں کئی بیویاں رکھی تھیں۔ تو آج بھی یہودیت کو اور تمام دشمنان رسالت کو یہی جواب ہے کہ اگر متعدد بیویوں والا ہونا معاذ اللہ خواہش پرستی ہے، متعدد بیویاں رکھنا جنس پرستی ہے، اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ کوئی نقص اور عیب ہے، یہ عیب اور نقص تو پہلے انبیاء نے بھی کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پہ اس طرح اعتراض کرنا صرف ہمارے نبی پہ اعتراض نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اعتراض ہے، حضرت اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ اعتراض ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا، کس کو نہیں پتا؟ یعقوب علیہ السلام کے جو متعدد بیٹے تھے اور وہ حقیقی بھائی تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے سوتیلے بھائی تھے، ظاہر ہے کہ متعدد بیویاں تھیں۔ تو یہ اعتراض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہیں ہے، یہ اعتراض تو تمام انبیاء پہ بنتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا
کہ تعدد ازواج کا تصور تمام مذاہب میں ہے. دیگر مذاہب میں بھی رام چندر جی کے بارے میں ان کی تاریخ میں آتا ہے کئی بیویاں تھیں، اور دیگر سکھ مذہب کے مقتدا اور پیشوا ان کی متعدد بیویاں تھیں. بلکہ اسلام نے تو تعدد ازواج میں جو مظالم ہوتے تھے، متعدد بیویاں رکھ کے جو ناانصافیاں ہوتی تھیں، جو ظلم و ستم ہوتا تھا، اسلام نے تو اس ظلم و ستم کا خاتمہ کیا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ اعتراض کرنا کہ آپ نے متعدد نکاح کیے ہیں، اور ضمنی طور پہ یہ بات یاد رکھ لیں، جو جمہور محققین ہیں ان کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے. آپ نے 11 نکاح فرمائے. 2 بیویاں آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئیں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں موجود تھیں. تو گویا بیک وقت آپ نے 11 بیویاں اور 11 نکاح فرمائے، اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت موجود تھیں. تو یہ اعتراض کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے شہوت پرست تھے، آپ بڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد جنس پرست تھے، اگر یہ اعتراض کوئی اعتراض ہو تو یہ اعتراض تو دیگر انبیاء پہ بھی ہے. دیگر انبیاء نے بھی یہ نکاح کی اور متعدد بیویاں رکھیں. دوسری بات جو بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی اور آپ کی شباب کے عروج کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ یہ بڑے شہوت پرست تھے، اس لیے کہ وہ نوجوان جو 25 سال کی عمر میں جس کا شباب جوانی عروج پہ ہو، جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہو، جو اپنے اخلاق میں بے مثل و بے مثال ہو، جس کا خاندان، جس کا حسب و نسب معروف و مشہور ہو، اور جس کی عفت و عصمت پاک دامنی کے گواہ اپنے اور مخالفین ہوں، جس کو صادق اور امین سب کہتے ہوں، جس کی 25 سال عمر ہو، وہ 25 سال عمر رکھنے والا نوجوان اپنے سے 25 سال بڑی خاتون کے ساتھ نکاح کرے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پہلا نکاح ہوا، اور سنیں یہ سیدہ خدیجہ کا پہلا نکاح نہیں تھا. سیدہ خدیجہ نے پہلے ایک نکاح فرمایا، اس نکاح سے اولاد ہوئی، خاوند کا انتقال ہو گیا، پھر نکاح فرمایا، پھر اس سے اولاد ہوئی، خاوند کا انتقال ہو گیا. جو عورت 2 مرتبہ نکاحی جا چکی ہو، اور جس عورت کے دونوں نکاحوں میں سے بچے بھی ہوں، بچیاں بھی ہوں، اور جو عورت شباب کے عروج کو گزار کے بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو چکی ہو، 50 سال عمر ہے اور اس طرف 25 سال عمر ہے، کیا تقابل ہے اور کیا موازنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون کے ساتھ 15 سال گزارے، اور آپ نے اس کے ساتھ اپنی ساری کی ساری جوانی کا زمانہ گزارا. یہ عین جوانی کا زمانہ اس خاتون کے ساتھ گزارا ہے، 25 سال گزارے ہیں.
25 سال اس خاتون کے ساتھ گزارے جو خاتون خود بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو رہی ہے، اور جو خاتون پہلے 2 نکاح کر چکی ہے، اور جس خاتون کے دونوں نکاحوں سے اولاد موجود ہے۔ جو نوجوان ایسا پہلا نکاح کرے اور 25 سال اس خاتون کے ساتھ گزارے، اسے جنس پرست کہنا، شہوت پرست کہنا، اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے، بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ 25 سالہ نوجوان ہو، کسی اپنی ہم عمر کے ساتھ نکاح کرے، کم عمر کے ساتھ نکاح کرے، کہا جائے گا کہ نکاح کیا ہے وہ خاتون جس کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، دونوں نکاحوں سے اولاد ہو، خود بڑھاپے کی عمر میں ہو، اور یہ 25 سال کا نوجوان اس کے ساتھ نکاح کرے، یہ شہوت پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو 25 سال کا عرصہ گزارا، آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، یعنی پوری جوانی کا عروج، شباب کا عروج ایک خاتون، بوڑھی خاتون کے ساتھ آپ نے گزارا ہے۔ اور جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جو آپ نے دوسرا نکاح فرمایا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ فرمایا تھا، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہ زوجہ مطہرہ ہیں جن کے پہلے نکاح ہو چکے تھے، اور سیدہ سودا بھی انتہائی بڑھاپے کے عالم میں تھی، اور وہ تو مشہور حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری چھوڑ دی تھی، اور فرماتی تھی کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، میرے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، صرف میری یہی تمنا ہے کہ میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، میں آپ کی ازواج میں شامل رہوں، بس یہی میری تڑپ ہے، اور باقی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں، تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے دوسرا نکاح فرمایا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتہائی بڑھاپے کی حالت کو پہنچی ہوئی تھی۔ پھر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمانے کے بعد آپ نے متعدد نکاح فرمائے۔ تو یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا، وہ پہلا نکاح بھی ایک ایسی خاتون کے ساتھ کیا جو بڑھاپے کے حدود میں داخل ہو رہی تھی، جس کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، اور جو صاحب اولاد تھی، اور آپ نے 25 سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح بھی اس خاتون کے ساتھ کیا جو خاتون انتہائی بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکی تھیں، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 53 سال سے لے کے 58 سال تک صرف یہ 5 سال کا عرصہ ہے۔ اس 5 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیگر نکاح فرمائے، متعدد نکاح فرمائے۔ یہ 5 سال کے عرصہ میں متعدد نکاح فرمائے، اس میں کیا حکمت تھی اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ اصل اس کو سمجھنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ معاذ اللہ اعتراض کرنا ہو تو صاف جواب ہے۔ پہلا جواب تو وہی جو اللہ کے قرآن نے دیا، اگر متعدد بیویاں کرنا اور متعدد نکاح کرنا یہ کوئی عیب ہے، متعدد نکاح کرنا یہ کوئی نقص ہے، یہ عیب اور نقص تو معاذ اللہ پہلے انبیاء میں بھی پائے جاتا تھا، پہلے رسولوں نے متعدد نکاح فرمائے۔ پہلا جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ اور ظالموں، ذرا انصاف سے تو دیکھو، ذرا عقل کو تو ہاتھ مارو۔ جو نوجوان 25 سال کی عمر میں ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ اپنے سے 15 سال عمر جس کی زیادہ ہے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اور اپنا 25 سال شباب کا، جوانی کا زمانہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارتا ہے، تم اسے کہتے ہو وہ شہوت پرست ہے؟
اور وہ نوجوان جو دوسرا نکاح بھی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کرتا ہے، اور سنیں آخری بات سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی ایسی ہیں، باقی 10 کی 10 بیویاں وہ تھیں کسی کا پہلے ایک نکاح تو سب کا ہوا تھا سوائے ایک بیوی کے، ایک نکاح تو سب کا ہوا، کسی کے 2 نکاح ہوئے، کسی کے 3 نکاح ہوئے۔ جس خاتون کے 2 نکاح ہوئے ہیں، 3 نکاح ہوئے ہیں، یہ نوجوان اور یہ شخصیت ان خواتین کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، عقل بھی کہتی ہے، انصاف بھی کہتا ہے ایسا نوجوان شہوت پرست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی حکمتیں ہیں، اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، وہ مصلحتیں حکمتیں اگر دیکھی جائیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں سے امت کو وہ رحمتیں ملے ہیں، آپ کی متعدد شادیوں سے امت کو وہ سکون ملا ہے، اور امت کو وہ قوانین ملے ہیں، انسانیت کو وہ راہبری رہنمائی کے اصول ملے ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھ کے ازدواجی زندگی گزارے گا، اس سے کامیاب خامند، اس سے بہتر شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس گھر سے بہتر گھرانہ کوئی ہو نہیں سکتا جو گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے اصولوں کو سامنے رکھے گا۔ تو آپ نے جو بعد میں نکاح فرمائے، سیدہ سودا کے بعد جو نکاح فرمائے، اس میں کیا حکمتیں تھیں، اس میں کیا مصلحتیں تھیں، وہ عرض کی جائیں گی۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج بھی خاکے بنانے والے معاذ اللہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے متعدد بیویاں کی، شہوت پرستی، جنس پرستی کے جو تانے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ یہ متعدد بیویاں صرف میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولاد تھی۔ تو متعدد بیویاں یہ ہر آسمانی مذہب میں رہی ہیں، دیگر مذاہب میں بھی تعدد ازواج کا تصور ہے۔ یہ اسلام پہ اعتراض نہیں بنتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہیں بنتا۔ اگر یہ اعتراض بنتا ہے تو پھر یہ اعتراض تو دیگر انبیاء پہ بھی آئے گا، یہ اعتراض دیگر مذاہب پہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔